اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، کیا موضوع دیا تھا میں نے، کس کس کو یاد ہے؟ جی بتائیں فوزیہ۔ بنی اسرائیل کی، یہود کی تاریخ۔ کس کس نے تیاری کی؟ آپ کو پورا ویک ہی مل گیا نا؟ کس کس نے تیاری کی؟ کتنی تھوڑی؟ عفت نے کی ہے ماشاءاللہ۔ چلے وہ تو آج ہوا ہے نا، منگل سے آپ کو چھٹی مل گئی ہے اللہ کی طرف سے، میں نے تو نہیں دی، اللہ کی طرف سے مل گئی۔ پورا ہفتہ تھا، کیا تیاری کی؟ پھر آپ لوگ کہتے ہو مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے یاد نہیں ہوتا، پڑھیں گے تو یاد ہوگا نا۔ جب آپ کو زیادہ ٹائم مل گیا تھا تو تیاری کرتے۔ ایک تو ایک ہفتے کی چھٹی کے بعد بھی آدھے سے زیادہ لوگ ایبسنٹ ہیں۔ چھٹیاں نہیں کرنی چاہیے، کوئی طالب علم اچھا طالب علم نہیں ہو سکتا تب تک چھٹی کرنا بند نہ کرتے۔ ریگولر اور پنکچول، وقت پر آنا اور باقاعدہ آنا۔ اللہ خیر فرمائے۔ چلے آپ بتائیں عائشہ، بنی اسرائیل کی تاریخ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتہ ہے آپ جی کو؟ تھوڑا سا غور کریں۔ جی یہ جنرل ہے، اس کا میں بتا دیتی ہوں، میرا خیال ہے شاید میں صحیح دے دوں جو آپ کہ یہ اسرائیل چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا لقب، تو انہی کی قوم سے آگے سے یہ سٹارٹ ہوا تب سے۔ اور یعقوب کس کے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے۔ اور اسحاق کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہوئی نا یہ ساری؟ جی بالکل۔ ہاں تو نقطۂ آغاز ابراہیم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نقطۂ ویسے وہ آغاز وقت یہ مجھے ابراہیم ہے، پتا نہیں جد تھا امجد کیونکہ میں نے ابراہیم پوچھا ہے۔ بھی نہیں کسی سے، کیونکہ مجھے پتا تھا میں تو شادی پہ جا رہی ہوں، آپ کو پتا تھا، آپ سے میں نے تو چھٹی نہیں مانگی نہیں تھی وہ کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اور پتا آپ کی تیاری ہاں نہیں، پھر مجھے پتا تھا آپ یہ جواب دے لیں گے۔ جی ہاں جی ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جد امجد ہے، دو قوموں کے ہیں۔ دوسری قوم کون سی ہے عائشہ؟ بنی اسماعیل ہے دوسری قوم۔ بنی اسماعیل۔ دو بیٹے تھے نا عرب۔ ابراہیم علیہ السلام کے، بیٹے اور بھی ہیں جن سے جو پیغمبر بنے، وہ دو ہیں، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل بنی، ان کے بیٹے کے بیٹے ہیں لیکن انہی کی نسل ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی بنی اسماعیل کے بنی۔ اسی طرح اب ان کا بھی آگے سلسلہ ہے، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی 12 ہی بیٹے تھے، ان میں سے عدنان بڑے مشہور ہوئے، تو عدنان جو تھے ان کی پھر آگے نسل جو ہے وہ عرب میں آباد ہے، تو وہ ان کی بھی پھر اسی طرح بنتی ہے شاخیں۔ بس یہ فرق ہے کہ ادھر نبوت آئی تو نبی ہونے کے ناطے بہت ماشاءاللہ مقبول اور مشہور ہوئے یعقوب علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کے بچوں میں نبوت نہیں تھی، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں مبعوث ہوئے۔ ٹھیک ہے، پردہ آگے کر لیجیے۔ اچھا اچھا، اس کی وجہ فلو کی وجہ سے، اوکے۔ فرزین آپ بتائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام تک کا جو تاریخی سلسلہ ہے تھوڑا سا بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کی آواز فلو زدہ لگ رہی ہے۔
نہیں الحمدللہ باجی میں ٹھیک ہوں. ایکچولی میری آواز اس لیے ایسی ڈاؤن لگ رہی ہے کیونکہ میں نے بالکل بھی تیاری نہیں کی ہوئی, میں بھی شادی پہ تھی, تو اس نہیں وجہ نہیں سے اٹس میں فائن, ذرا کوشش ڈاؤن ہو کریں گئی ہوں. کوشش کریں. آپ نے پڑھا ہے نا, آپ نے پہلا پارا پڑھا, وہاں ہم نے ڈسکشن کی. جی اگر آپ غور کریں گے یہ چیزیں بڑی فیمس ہیں, بیسیکلی ہم لوگوں کو پتا ہے, صرف کنکلوڈ نہیں کی ہوئی ہم نے. تو جب آپ کوشش کرو گے تو آپ اس کو بیان کر پاؤ گے. ابراہیم علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام تک آنا ہے نا, تو غور کرنا شروع کریں. حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل ہوں اور ہوں، حضرت اسحاق آگے, بالکل. اور پھر آگے اسحاق علیہ حضرت السلام کے یوسف, بیٹے یعقوب ہے. یعقوب علیہ السلام. ہوں. اور یعقوب علیہ السلام باجی کے مجھے, بیٹے جی نہیں باجی مجھے, میں نہیں کر پاؤں گی, مجھے بالکل بھی یوسف ہے. نہیں آ رہا اس کو. اچھا حضرت کوئی یوسف, مسئلہ, ٹھیک. یوسف علیہ السلام. حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق, حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب, ہوں اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف. جی, جی یہ چار ٹھیک ہے, نسلیں اسٹریٹ فارورڈلی کنٹینیوس ہیں. ٹھیک. ہوں مجھے ابھی انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ لکھ بھی رہی ہوں تو مجھے یاد انشاءاللہ رہے ہوں. گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام تک کوئی تفصیل کے ساتھ جواب دے گا؟ ابھی تو ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے. جی فتح بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی میم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی آگے نسل جو چلی وہ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے تھے, اور ان کے آگے سے 12 بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے. اور باقی ان کے بھائی تھے 10 بھائی جو تھے وہ سوتیلی ماں سے تھے, اور 2 یہ بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام, سگے بھائی تھے. اچھا, یہ تو تقریباً وہ بات ہے جو ہم نے ڈسکس کر لی. تھوڑی تفصیل, کہاں تھے ابراہیم اور کیا معاملات رہے, پھر کہاں آئے, پھر سب کا کیا رہا, پھر یوسف کہاں پہنچے, یہ تھوڑا سا موٹا موٹا ہے نا آپ کے علم میں. جی میم, ہوں یعنی ان کی بادشاہت تک میڈم بتاؤں گی آپ کے, صرف اتنا ہی کہ ان کی نسل کا ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس میں. کوئی مسئلہ نہیں. ابراہیم کہاں پیدا ہوئے, ابراہیم کا علاقہ کون سا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں. جی عراق. شہر کیا تھا؟ اور اور ار. جی, ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ار میں پیدا ہوئے. وہاں سے پھر آپ فلسطین آئے. کیوں آئے؟ اس لیے کہ تبلیغ وہیں شروع ہوئی, نہیں ہوئی؟ جی جی جی, وہاں پہ انہوں نے تبلیغ شروع کی. جب اللہ پاک نے انہیں نبی مبعوث فرمایا تو انہوں نے اپنے ارد گرد جو ہے وہ اس کی تبلیغ شروع کی, تو لوگ نہیں مان رہے تھے. پھر لوگ اتنے دشمن ہو گئے کہ اس وقت کے جو بادشاہ تھا نمرود, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک وہاں پہ میلہ لگتا ہوتا تھا, وہ سب لوگ وہاں گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے ان کے بت خانے میں جا کے سارے بتوں کو توڑ دیا, اور ایک کلہاڑا جو تھا وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا. جب واپس وہ لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا تو وہ یہ پوچھنے لگے کہ کس نے ایسا کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بے شک ہوا تو ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا بت ہے تو اس سے پوچھ لیں کہ اگر یہ بتا سکتا ہے. وہ اس بات پہ خاموش تو ہو گئے, لیکن آپ کے دشمن ہو گئے. اور پھر بادشاہ وقت نے نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا. آگ جلائی گئی, لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ گلزار بن گئی. اور پھر آپ جو ہے وہاں سے ہجرت کر کے آپ فلسطین آ گئے, اور یہاں پہ پھر آپ نے یہ تبلیغ بھی شروع کی. اور دوسرا پھر آپ کی شادی ہوئی پہلے حضرت سارہ علیہ السلام سے, تو اس کے بعد آپ ان کو لے کے جب فلسطین آ رہے تھے تو پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام
شادی ہوئی، وہ بھی ایک واقعہ ہے کہ یہ کسی بادشاہ کی بیٹی تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام، یا انہوں نے نہیں، یہ حضرت سارہ علیہ السلام کی کنیز تھی. انہوں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دے دی اور انہوں نے شادی کی. پھر ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے آپ نے وادی مکہ میں چھوڑا اور پھر خود چلے گئے وہاں سے. تو اس کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام تو وہاں رہیں، اور یعنی اللہ کا حکم بھی نہیں تھا کہ نہ ملنے آ سکتے تھے، نہ کوئی وہاں پہ کھانے پینے کا انتظام تھا، لیکن اللہ کے حکم سے انہوں نے انہیں چھوڑ دیا. اور پھر اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے. تو پھر ان سے آگے ان کی نسل چلی حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر بیٹے جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام تک اور بنیامین علیہ السلام تک، ان کے 12 بیٹے ہوئے. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک دفعہ اپنا خواب سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ستارے اور چاند جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو ہدایت کی، منع کیا کہ یہ آپ نے کسی اور کو یہ خواب نہیں سنانا. لیکن ان کے بھائی ان کے دشمن تھے، اور انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا اور اجازت لی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ ہم شکار پہ جا رہے ہیں، تو ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل ڈرا اس بات پہ، لیکن انہوں نے اجازت دے دی. اور پھر وہی ہوا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر تو ایک کنویں میں ڈال دیا، اور خود جب واپس آئے تو ان کا کرتا جو تھا وہ خون لگا کے وہ اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھایا کہ انہیں بھیڑیے نے کھا لیا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. پھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت پہنچے کنویں میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے انتظام اس طرح کر دیا کہ وہ کنویں میں ایک پتھر پہ بٹھا دیا انہیں. اور پھر ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے پانی کے لیے جب ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس رسی سے لٹک کے آ گئے. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ دیکھ کر تو انہیں بہت اچھے لگے، اس قافلے والوں کو وہ لے گئے مصر ان کو، اور وہاں جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا تھا، اور عزیز مصر نے خریدا انہیں اور اپنے گھر میں رکھا اور انہیں اپنا بیٹا بنا لیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر پلے بڑھے، لیکن پھر جو عزیز مصر کی بیوی تھی زلیخا، انہوں نے انہیں بدکاری پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی. تو اس سے حضرت یوسف علیہ السلام بچ تو گئے، لیکن یہ کہ الزام آپ پر لگا اور آپ کو قید کر دیا گیا. میں آگے بھی بتاؤں؟ ہاں جی، بادشاہت تک آپ کمپلیٹ کر لیں. جی. تو وہ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 قیدی اور تھے. انہوں نے ان دونوں قیدیوں نے ایک خواب دیکھے، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا. تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ عنایت کیا ہوا تھا کہ وہ خواب کی تعبیر صحیح بتاتے تھے. تو انہوں نے ایک کو تو یہ بتایا کہ تمہیں ایک نے خواب یہ دیکھا تھا کہ وہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے، شراب کا جام دے رہا ہے، اور دوسرے نے یہ خواب دیکھا تھا کہ اس کے سر پہ روٹیاں ہیں اور وہ اس کو کوے کھا رہے ہیں یا چیلیں کھا رہی ہیں. تو انہوں نے ان دونوں کو بتایا کہ جو تو بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے وہ اس کو رہائی مل جائے گی، اور ایک اور بادشاہ کے پاس ایک اس کو عہدہ ملے گا، اور دوسرے سے کہا کہ اسے پھانسی ہو جائے گی یا سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. تو
پھر ایسا ہی ہوا دونوں کو، اور پھر انہوں نے ان سے کہا کہ بس میرے لیے اتنا کرنا کہ جب تم یہاں سے رہا ہو کے جاؤ تو پھر بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ وہ جب چلے گئے وہاں سے تو ذکر کرنا بھول گئے، تو بادشاہ مصر کو نے ایک خواب دیکھا، تو اس کی تعبیر سب سے پوچھی کہ یہ کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو اس وقت اس شخص کو جس کو کہ رہائی ملی ہوئی تھی اس کو یاد آیا کہ قید خانہ میں مجھے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، انہوں نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی، تو انہوں نے ان سے ذکر کیا اس کا، تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھ کے آئیں۔ تو جب ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتانے کے لیے کہا تو انہوں نے پھر بادشاہ مصر کو وہ خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال جو ہیں وہ خوب فصل ہوگی، اور اس کے بعد 7 سال شدید قحط ہوگا۔ تو اس پہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے رہائی دی اور پھر منصب دیا اپنے دربار میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان سے درخواست کی کہ مجھے یہ اناج کے شعبے میں جو ہے وہ کوئی عہدہ دیا جائے۔ تو پھر اسی طرح پھر جب قحط کا زمانہ آیا تو لوگ دور دور سے آپ سے پھر اناج لینے آتے تھے، تو اسی میں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو تھے وہ بھی آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، اور پھر ان کو انہوں نے اناج دیا اور وہ لے کر گئے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جب اگلی دفعہ آئیں تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کے آئیں، جو کہ بنیامین، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ تو وہ اگلی دفعہ ان کو لے کے آئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس رکھنے کے لیے وہ جو ان کو اناج دیا تھا اس میں وہ پیالہ جس سے اناج سا کے کیا اس کو کہتے ہیں، وہ ان کے اس میں اناج میں رکھ دیا، اور یہ شور مچ گیا کہ وہ چوری ہو گیا، تو الزام ان پہ لگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے، آپ بے شک تلاشی لے لیں۔ اور جب تلاشی لی گئی تو حضرت بنیامین کے سامان میں سے یا تھیلے میں سے اناج میں سے وہ پیالہ مل گیا۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے اس بھائی کو اپنے پاس رکھنے کی تدبیر کی، اور پھر ان کو بتایا کہ پھر اپنے بھائیوں کو بتا دیا کہ میں وہی یوسف ہوں کہ جس کو آپ لوگوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، تو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کے اندھے ہو چکے ہیں، نابینا ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا کرتا آپ لے جائیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ لگائیں تو ان کی بینائی بحال ہو جائے گی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور پھر جب وہ لے کے گئے کرتا تو ابھی شہر میں پہنچے ہی تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو اگر تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا یعنی میں سٹیا گیا ہوں، کیا کہنا چاہتے، ہاں جی، سٹیا گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، تو جب بیٹے آئے تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ مصر کے اس وقت تک بادشاہت مل چکی تھی، شاید کچھ ایسا تھا کہ بتایا۔ تو پھر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے جب کرتا لگایا تو وہ ان کی بینائی بحال ہوئی، اور پھر وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے اکرام سے ان کو اپنے پاس رکھا۔ ہسٹری میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ کون کہاں تھا، کب تھا، کہاں آیا اور کب آیا۔ جی، تو ابراہیم علیہ السلام عرب میں پیدا ہوئے، جو عراق کا شہر تھا، قدیم عراق کا۔ وہاں انہوں نے نبوت نے وہیں ملی، اور وہیں انہوں نے تبلیغ کی۔ ان کا پہلا مرکز تبلیغ عر ہی تھا۔ عر والے پھر پتہ نہیں کتنے سال حضرت ابراہیم ان کے مابین رہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ایک بات طے ہے کہ پکی عمر کو، پختہ عمر کو پہنچ گئے، کافی سال ان میں تبلیغ کی، مگر پھر وہ مارنے کے در پے ہو گئے۔ تو یہ فیصلہ کہ ان کو آگ میں جلایا جائے، یہ فیصلہ خود ابراہیم کے باپ آزر نے لیا تھا، کیونکہ آزر ان کا سب سے بڑا مذہبی پنڈت تھا، فروخت تھا، امام تھا، whatever they call him۔ تو وہ جو تھے
وہ جو تھا آزر، اس نے یہ فیصلہ کیا تھا. کوئی بھی فیصلہ جب کیا جاتا تھا ان میں تو وہ مذہبی پیشوا جو فیصلہ کرتے تھے اس کو سیکنڈ کروایا جاتا تھا کورٹ سے، بادشاہ سے. تو نمرود کے پاس تو بعد میں گیا تھا معاملہ. تو نمرود نے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کو کنونس کرنا چاہا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے لاجواب کر دیا، بہت آسان سوال پوچھا تھا نا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور جب اس میں اس نے اوٹ پٹانگ دلیل دی تو بحث نہیں کی، کہا میرا خدا روز سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو رب ہے مغرب سے نکالنا. فبہت الذی کفر، لاجواب ہو گیا. اور پھر کیا کیا، اس نے بھی سیکنڈ کر دیا کہ ہاں ابراہیم کو جلا دو. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا اور وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا. ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین آنا تھا. راستے میں مصر میں ابراہیم علیہ السلام کو مصر کے حاکم جو تھا اس نے ان کی بیوی کو بلوایا، حضرت سارہ کو. حضرت سارہ سے ابراہیم علیہ السلام کی شادی ار میں ہی ہوئی تھی. سارہ حضرت ابراہیم کی کزن تھی. پوری قوم میں سے ایک سارہ اور ایک لوط علیہ السلام ایمان لائے بس. تو ان 3 افراد نے ہی ہجرت کی ار سے. پھر راستے میں مصر کے قریب سے جب گزر ہوا تو مصر کا جو حاکم تھا اس نے جو بدنیتی کی، اس کے نتیجے میں اس کو سزا ہوئی ملی اللہ کی طرف سے. حدیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ اس نے حضرت سارہ کو بلوایا اور جب ان کی طرف بڑھنا چاہا تو مفلوج ہو گیا. معافی مانگی، حضرت سارہ نے معاف کیا، ٹھیک ہو گیا. پھر برا ارادہ کیا، پھر مفلوج ہو گیا. 3 بار اس کے ساتھ ایسا ہوا. اس کے بعد پھر اس کی عقل ٹھکانے آ گئی تو اس نے حضرت سارہ کو عزت کے ساتھ واپس رخصت کیا اور ایک کنیز ان کو گفٹ کی. یہود، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، یہود کہتے ہیں کہ وہ شہزادی تھی، لیکن اصل میں وہ کنیز ہی تھی، اور اس سے کسی کا مقام و مرتبہ کم نہیں ہوتا. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. وہ کنیز تھی جو ہیں حضرت ہاجر، اماں ہاجر، جو گفٹ کی تھی بادشاہ مصر نے اماں سارہ کو. پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے فلسطین آ گئے. فلسطین میں ابراہیم علیہ السلام کا تبلیغی کام آگے بڑھا اور فلسطین ہی میں وہ رہے. کئی سال مزید گزر گئے مگر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی. تب اماں سارہ نے کہا کہ آپ ہاجر سے شادی کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ اس سے اولاد دے. اور اماں ہاجر کو پھر آزاد کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی. یعنی کہ انہوں نے گفٹ کر دیا ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام نے آزاد کر کے شادی کر لی. شادی کے بعد اسماعیل پیدا ہوئے اور اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجر کو ابراہیم علیہ السلام مکہ چھوڑا ہے جو اس وقت آباد نہیں تھا. تو پھر اسماعیل علیہ السلام ہمیشہ مکہ ہی رہے. کبھی بھائی کو ملنے فلسطین آئے ہو تو آئے ہو، لیکن ویسے وہ مکہ ہی میں رہے اور عربوں ہی کو تبلیغ کرنا ان کا ذمہ بنا. جب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا ہے تب اللہ نے خوشخبری دی اسحاق اور یعقوب کی. وہاں سے واپس جب آئے ہیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل 12 سال کے تھے جب ابراہیم علیہ السلام ملنے آئے تو قربانی والا واقعہ پیش آیا. اس کے بعد واپس آئے. جب واپس آئے تو فرشتے آئے انسانی شکل میں اور انہوں نے خوشخبری سنائی کہ آپ کا بیٹا ہوگا اسحاق اور اس کا بیٹا ہوگا یعقوب، آپ کا پوتا جسے آپ دیکھیں گے. تو پھر اسحاق علیہ السلام جو ہیں وہ اماں سارہ سے ہوئے اور الحمدللہ پھر ان کے بیٹے ہوئے یعقوب علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام نے طویل عمر پائی. اسحاق علیہ السلام بھی فلسطین ہی میں رہے. یعقوب علیہ السلام فلسطین کے ایک سرحدی علاقے کنان میں شفٹ ہو گئے. وہ تھا فلسطین ہی میں لیکن سرحدی ایریا تھا. وہاں انہوں نے جائیداد خرید لی. اسحاق علیہ السلام نے خریدی تھا تھوڑا زمین کا ٹکڑا، تو یعقوب علیہ السلام نے مزید کچھ زمین خرید کر وہاں پر فارم ہاؤس سا بنا لیا اور وہاں شفٹ ہو اور وہیں رہنے لگے. وہیں پر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کا واقعہ پیش آیا اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر آ گئے، پہنچ گئے. مصر میں فائنانس منسٹر تھا عزیز مصر جس نے خریدا یوسف علیہ السلام کو. پھر جب یوسف علیہ السلام قید خانے سے نکلے تو انہوں نے خود کہا کہ مجھے فائنانس منسٹر بنا دو.
میں اس کی کیپیبل ہوں، لہٰذا انہیں فائنانس منسٹر بنایا گیا، اور انہوں نے اتنا کام کیا اور لوگوں کے دل میں اتنی جگہ بنائی اپنے لیے کہ جب بادشاہ مرا مصر کا تو وہ اگلے بادشاہ بنے لوگوں کے انتخاب پر۔ اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائی وغیرہ آئے ہیں تو وہ بادشاہی مصر تھے، پھر انہوں نے کہا کہ ساری فیملی کو یہاں لے آؤ، تو ساری فیملی مصر آئی، اور یہ سبب بنا بنی اسرائیل کے مصر میں آنے کا۔ یعنی بنی اسرائیل کا آغاز فلسطین میں ہوا اور کنان میں یہ لوگ رہے۔ کنان فلسطین ہی کا سرحدی علاقہ ہے۔ پھر فلسطین سے مصر پہنچے اور مصر سے دوبارہ پھر فلسطین۔ آپ بتائیے فوزیہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کون سے نبی آئے اور کتنا عرصہ بعد آئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، مجھے کیا پتا، پوچھ رہی ہیں کہ بتا رہی ہیں؟ حضرت موسیٰ ہے، مدت تھا 400 سال کا۔ صحیح بتا رہی ہیں کہ غلط؟ آپ کو دیکھ کر تو مجھے بھی نیند آنے لگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، قریباً 500 سال کا زمانہ ہے حضرت یوسف سے حضرت موسیٰ کے مابین۔ اس عرصے میں کیا چینج آیا تھا، کیا صورتحال تھی جب یوسف تھے، جب موسیٰ آئے؟ کیا گیپ اس عرصے میں، اس گیپ میں کیا چینج ہوا؟ آسان سوال ہے۔ فرزین آپ کوشش کریں۔ فرزین any guess؟ باجی آپ ایک بار دوبارہ کوشچن ریپیٹ کر دیں۔ جی حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اگلے نبی موسیٰ علیہ السلام تھے، اور حضرت یوسف اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 500 سال کا درمیان زمانہ ہے تقریباً، اوبیسلی۔ جی تو حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانوں میں کیا فرق آ گیا تھا، کیا ڈفرنس تھا، کیا حالات تبدیل ہوئے تھے، موٹی موٹی کیا تبدیلیاں تھیں؟ موٹی موٹی تو یہ تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، مطلب اپنی قوم، مطلب ان کی قوم بڑی نافرمان تھی، مطلب ان کو کافی جو تھا نا، جیسے تبلیغ آپ کہہ لیں، یا مجھے اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین نہیں کرنا آتا، تو لوگوں کے اندر یعنی اس کی جو فار ایگزامپل اسلام کی جیسے یہ تبلیغ کرتے تھے یا بتاتے تھے، تو وہ بہت کم ہو گئی تھی، لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں تھی۔ عائشہ آپ کچھ بتانا چاہیں گی؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو وہ بادشاہ بن گئے تھے نا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آتے تک یہ قوم بادشاہت سے غلام بن چکے تھے اس وقت، نیٹو لوگوں کے، مصری قوم کے۔ حکومتیں بنی بدل گئی اسرائیل۔ تھی جی۔ جب جی یوسف علیہ السلام مصر آئے ہیں، لائے گئے ہیں، تو مصر پر عربوں کی حکومت تھی۔ 14واں حکمران خاندان تھا جس نے ہکسوس کنگ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب بنتا ہے چرواہے بادشاہ۔ یہ عرب تھے جو بکریاں چراتے چراتے پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ مصر میں بہت زیادہ کمزور ہے حکومت، اور انہوں نے انویڈ کر کے قبضہ کر لیا حکومت پر۔ تو جب یوسف علیہ السلام آئے ہیں تو عربوں کی حکومت تھی دراصل مصر میں، تو یوسف علیہ السلام پھر وہاں اگلے حاکم بنے، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو وہاں پر آباد کیا۔ حضرت یوسف کے بعد بھی ہکسوس کنگ کی حکومت کچھ عرصہ چلی، مگر پھر یہ ہوا کہ قوم پرستانہ تحریک پیدا ہوئی کہ ہماری حکومت ہونی چاہیے، جیسے ہم پر ایک وقت میں انگریزوں کی حکومت تھی، تو پھر تحریک چلی کہ انگریز ہٹیں اور ہم اپنی حکومت خود چلائیں، اسے قوم پرستانہ تحریک کہتے ہیں۔ تو ان میں بھی چلی کہ ہمارے ملک پر غیر لوگ کیوں حکمران ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر حکومت جو ہے وہ ہٹا دی گئی عربوں کی، اور دوبارہ سے جو ہے مقامی حکومت آ گئی، قبطیوں کی، قبطی قوم تھی نا وہاں کی مقامی قوم، ان کی حکومت آ گئی۔ اچھا پہل تو اتنا ہی ہوا، مگر پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہود کے خلاف نفرت پھیلی، جیسے ابھی آپ نے برما میں دیکھا ہے
کہ روہنگیا مسلم کے خلاف جو ہے وہ چلا گیا. روہنگیا قوم ہے, نسلی نام ہے, اور وہ لوگ مسلمان ہو چکے قدیم زمانے میں, کوئی آج نہیں ہوئے. تو یہ روہنگیا مسلم نہیں چاہیے ہمیں, تو ان کی نسل کشی کی تحریک چلی نا. اسی طرح پھر وہاں پر تحریک چلی کہ ہمیں بنی اسرائیلی نہیں چاہیے, تو انہیں پھر غلام بنا لیا گیا اور ان پر مظالم کا سلسلہ شروع ہوا. تو 15واں حکمران خاندان آیا اور زیادہ عرصہ نہیں چل پایا. پھر 16واں حکمران خاندان آیا, اور اسی کے زمانے میں پھر موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے. تو ان کے 15واں اور 16واں حکمران خاندان تھا جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں. تو حالات یہ تھے کہ قبطیوں کی حکومت اپنی تھی, بنی اسرائیل غلام بن چکے تھے, اور ان کو شدید اور بدترین غلامی میں جکڑا گیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو یہ فرق تھا جی, حکومت بدل چکی تھی اور حالات بھی بدل چکے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کوئی مجھ سے بیان کر سکے؟ موسیٰ علیہ السلام موٹے موٹے حالات, کب پیدا ہوئے, کہاں پیدا ہوئے, کہاں گئے, کیا ہوا؟ جی بتائیں فوزیہ. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے زمانے بادشاہت میں پیدا ہوئے. فرعون تو بہت سارے تھے, سارے ہی فرعون تھے. اس یعنی کہ اس جہالیت کے زمانے میں پیدا ہوئے. اس وقت یہ تھا کہ نا میں نے ابھی بتایا 16ویں حکمران خاندان کا زمانہ تھا. حکمران خاندان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے بڑے صغیر پر پہلے ہندو جو ہے وہ راج کرتے تھے, پھر غزنوی آئے, پھر غوری آئے, پھر خاندان غلامہ آیا, پھر مغل آئے, پھر انگریز آئے. تو یہ ہر خاندان ایک حکمران خاندان ہے, تو اس کو گنا جاتا ہے. تو مصر پر بھی قدیم زمانے سے مصر جو ہے وہ ایک بڑی تہذیب رہی. تو جو حکمران خاندان آئے, خاندان چینج ہوتے رہے, نظام حکومت وہی چلتا رہا, تو وہ پھر حکمران خاندان کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. تو 16ویں حکمران خاندان کا دور تھا جب حضرت موسیٰ جو ہیں وہ پیدا ہوئے, اور رامسس دوم تھا جس فرعون نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی ہے, وہ رامسس دوم تھا. اور جس فرعون کے ساتھ مقابلہ رہا وہ رامسس سوم تھا. وہ شہزادہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ پلا تھا, کیونکہ رامسس دوم کی وفات کا زمانہ حضرت موسیٰ کی واپسی سے پہلے کا ہے. تو بہرحال رامسس دوم تھا جی, سیکنڈ, رامسس سیکنڈ, جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. اچھا چلیں آگے بڑھے فوزیہ. حضرت موسیٰ جو ہیں 16ویں حکمران خاندان کے دور میں پیدا ہوئے, جبکہ رامسس سیکنڈ جو ہے وہ حکمران تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے یعنی کہ بادشاہ کے محل میں ہی پرورش پائی. کیوں؟ کیونکہ اس دور میں جب اس دور کے بادشاہ کو پتہ چلا تھا کہ کیسا بادشاہ آئے گا کہ جو کہ آپ کی بادشاہ کو تباہ کر دے گا. کس نے کہا تھا یہ جو کون ہوتے ہیں کاہن, وہ جو کرتے ہیں جادوگر. مجھے کیا پتا, آپ کہہ رہی ہیں, میں تو نہیں کہہ رہی. کاہنوں کے پاس علم ہوتا ہے؟ مجھے کیا پتا. جی ہنا, عائشہ آپ کچھ بتائیں گی؟ جی انہوں نے اپنا جو بھی وہ حساب لگاتے تھے جادوگر اس زمانے کے, اس حساب سے انہوں نے بتایا تھا. علم تو ان کے پاس نہیں ہوتا, جھوٹا ہی ہوتا, جادو تو غلط ہے. لیکن بہرحال انہوں نے جو کہا تھا اس کو وہ تو یقین کرتا تھا. اس حساب سے پھر اس نے اس زمانے میں میل کہاں جو سے بچے پتا تھے چلا ان آپ کو کو یہ؟ قتل کرو. قرآن پاک میں بھی ہے. کہاں ہے؟ بچوں کے قتل کروانے کا ہے, یہ پہلے والی بات نہیں ہے. بچوں کے قتل کو سائڈ پہ کرتے, ابھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ کاہن نے بتایا اور اس نے مانا. کیسے آپ کو پتا چلا کاہن نے بتایا؟ یہ ویسے سٹوری سے اسرائیلی روایات ہے میرے خیال ہے.
جب میں نے آپ لوگوں کو ٹاپک پڑھایا تھا میں نے تب آپ کو یہ بات کلیئر کی تھی کہ یہ اسرائیلی روایت ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ ایک کاہن نے بتایا اور اس کے کہنے پر قتل شروع ہوا. یہ بات بالکل فیک ہے. کاہنوں کے پاس کبھی بھی کسی بھی دور میں کوئی بھی علم نہیں رہا, نہ کوئی غیب کا حال وہ بتا سکتے تھے نہ بتا سکتے ہیں. یہ تو قتل عام کرتے تھے بچوں کا ویسے ہی جیسے کشمیر میں ہو رہا ہے, جیسے برما میں ہو رہا ہے. چونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی اور یہ ان کو ختم بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور ان کو بڑھنے بھی نہیں دینا چاہتے تھے, تو یہ پھر ایک بیلنس رکھتے تھے کہ انہوں نے کر رکھا تھا, ان کے قبیلے تھے مختلف اور مختلف جگہوں پر یہ لوگ آباد تھے, تو انہوں نے ان کی آبادیوں کو تقسیم کر رکھا تھا کہ ایک سال ایک آبادی کے نر بچے مارتی تو دوسرے سال دوسری آبادی کے, کہ نہ تو لڑکے ختم ہوں, ان کے غلام موجود رہیں, اور نہ ہی وہ اتنے زیادہ ہوں کہ ان کے خلاف بغاوت کے لائق ہو سکے. تو جس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے ہیں اس سال ان کے علاقے کی باری تھی کہ نر بچے مارے جا رہے تھے. اس میں کسی کاہن شہن کا کوئی کام نہیں تھا, انہوں نے یہ پالیسی بنائی تھی. یہ سوال اٹھا تھا کہ بھئی ان کی تعداد تو بڑھ رہی ہے, تو کل کو ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہو جائے گی, پھر ہم کیا کریں گے؟ تو یہ اس کا حل تھا, اور یہ بات میں نے آپ کو وضاحت سے بتائی تھی, اور پھر آپ وہی کاہن کی کہانی سنا رہے ہیں. اگر قرآن مجید پڑھنے کے بعد بھی آپ بنی اسرائیلی کہانیاں ہی سناتے رہیں گے تو پھر نفع کیسے ہوگا قرآن کا؟ کسی کاہن نے کچھ نہیں بتایا تھا, کوئی کاہن کچھ نہیں بتا سکتا, کبھی بھی نہیں بتا سکتا تھا. لہٰذا یہ سیاسی فیصلہ تھا, 100% سیاسی فیصلہ تھا. جیسے آج سیاسی فیصلے ہوتے ہیں, جیسے برما میں اتنا قتل عام کیوں ہوا روہنگیا مسلمز کا, یہ گجرات میں اتنے مسلم کچھ فسادات جو ہوئے 2 سال پہلے کیوں ہوئے, ابھی کشمیر کب سے بند ہے, کیوں بند ہے, کیوں کشمیر میں آئے دن جو ہے قتل عام ہوتا ہے؟ سب سیاست ہے جی. کیوں یمن برباد کر دیا گیا, کیوں عراق برباد کر دیا گیا, کیا دشمنی ہے ہمارے ساتھ؟ کوئی جادوگر کچھ نہیں کرتا, یہ سب سیاست کی جادوگریاں ہیں. اس وقت بھی سیاست ہی چل رہی تھی. تو یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا جس میں پوری کابینہ شامل تھی. حضرت موسیٰ نے کہا بھی تھا, آپ پڑھ بھی چکے ہیں, دورہ قرآن میں تفصیل سے بھی نہیں پڑھا, سورہ آراف میں پڑھیں گے انشاءاللہ, کہ حضرت موسیٰ کو جب اس نے کہا کہ میں نے تجھے پالا, ہم نے تجھے پالا, میں نے نہیں, ہم نے تجھے پالا, تمہارے ماں بہن رہا, تو موسیٰ کہنے لگے یہ کیا احسان جتا رہے ہو, میری قوم کے اتنے بچے تم نے مار ڈالے اور ایک مجھے پالا تو احسان جتا رہے ہو. تو یہ جو ہے یہ ایک سیاسی ڈیسیژن تھا جو کابینہ کی مرضی سے ہوا تھا کہ نہ تو ہم نے ان کو ختم ہونے دینا ہے کیونکہ یہ ہمارے مفت کے ورکر ہیں, اور نہ ہی ہم نے ان کی تعداد حد سے بڑھنے دینی ہے. پھر کیا کیا جائے, بیلنس رکھا جائے. کیسے؟ ہر سال ایک قبیلے کی یا علاقے کی, وہاں پر اب پتہ نہیں قبیلہ وائز رہتے تھے یا آبادی کے حساب سے رہتے تھے, اب وہ ہمیں تفصیل نہیں پتا, لیکن ظاہری بات ہے کہ پورے مصر میں ان کی آبادیاں تھیں تاکہ جو مصر کے قبطی لوگ ہیں ان سے خدمت لے سکیں. یہ حکومت کے مفت کے غلام تھے, تو ہر جگہ پر پھر ان کی لوکیلٹیز تھیں, تو ان کا پھر انہوں نے کوئی سسٹم بنایا ہوا تھا جو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح کا تھا, کیونکہ ہمیں اس کی تفصیل نہیں ملتی. مگر ہر سال ایک علاقے کی یا قبیلے کی باری, میرا ذاتی خیال ہے کہ قبیلے کی ہوتی ہوگی, کہ 12 قبیلے تھے تو ہر سال ایک قبیلے کی باری رہتی تھی, اور 12 سال بعد یہ قتل عام پھر ان کو سہنا پڑتا تھا کہ ایک سال ان کے نر بچے قتل کر دیے جاتے تاکہ ان کی تعداد جو ہے کنٹرول رہے. تو جس سال موسیٰ پیدا ہوئے ہیں اس سال موسیٰ علیہ السلام ہی کے قبیلے کی باری تھی اور نر بچے مارے جا رہے تھے, جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دیا, جن کو نکالا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو فرعون کی بیوی تھیں, اور انہوں نے پھر حضرت موسیٰ کی جان بھی بچائی. لہٰذا خود قرآن میں آتا ہے کہ جب فرعون نے قتل کا حکم دیا, کیونکہ یہ تو کھلی بات تھی کہ بچہ کون بہائے گا اپنا, کوئی بنی اسرائیلی, جب بچے کی جان بچانے کے لیے, تو کہنے لگے کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے, اور فرعون نے حکم بھی دیا, مگر حضرت آسیہ کہنے لگی کہ اس کو قتل نہ کر, اس کو چھوڑ دو, ہم اس کو پال لیتے ہیں, تو سیاسی اعتبار سے نفع بھی ہوگا. تو پھر اس نے ایک سیاست دان کے طور پر سوچا اور کہا اچھا چلو پال لیتے ہیں, اگر یہ لائق نکلا تو ہم اسے اڈاپٹ کر لیں گے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں اڈاپٹ کرنے کا اس لیے کہا کہ اولاد نہیں تھی, نہیں ایسی کوئی بات, اتنا مہربان نہیں تھا وہ کہ ایک بنی اسرائیلی کو اپنا وہ بنا لیتا, کیا اسے کہتے ہیں جانشین,
اپنے اگر اپنا بچہ نہ ہوتا کسی اور کو لیتا. ویسے بھی تاریخی اعتبار سے ثابت ہے کہ رامسس دوم کے کئی بچے تھے. تو رامسس دوم نے ایسا اس لیے سوچا تھا کہ یہ ایک سیاسی جو ہے نا سٹیپ ہوتا, سیاسی کارڈ ہوتا. جیسے آپ دیکھیں کہ کالوں کے کوئی حقوق نہیں رہے ایک زمانے تک, لیکن ایک آدھ کو جو ہے وہ گورنمنٹ میں اوپر لے آنا یا اس طرح کی حرکتیں. آپ دیکھیں جو آپ کی وہ تھی, کیا نام تھا لڑکی جس پر گولی چلی تھی اور بچ گئی تھی ٹیررزم کے دوران, پھر امریکہ میں ہی ملالہ. 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 ہاں, تو سچ تھا واقعہ جھوٹ تھا واقعہ مجھے نہیں پتا, لیکن ملالہ یوسفزئی کے سر پہ کیسا ہاتھ رکھا ہے, اور جو اتنے لوگ ہمارے مرے وار آف ٹیرر میں اور سب کچھ, اس کا کیا. لیکن ملالہ یوسفزئی ایک شو پیس ہے, ہر جگہ جا کر جی دو چیزیں وہ بیان کرتی پھرتی ہے, ایک امریکہ کی جو ہے وطن غریب پروری, اور دوسرا پاکستان کے حالات کی خرابی جو حقیقتاً کہیں نہیں تھی. تو کتنے ہی اور بچے زخمی ہوئے. آپ دیکھیں جو اے پی ایس پشاور کا حادثہ پیش آیا ہمیں, اس میں جو بچہ ایک تھا نوید, اس کو 20 گولیاں لگی تھی. 1 سال اس بچے کا ٹریٹمنٹ ہوا, الحمدللہ اس نے سروائیو کیا. تب تو کسی کو خیال نہیں آیا کہ ہم اس بچے کا علاج کروا دیں. ملالہ کو تو ایک ہی گولی لگی تھی. تو یہ ٹیکٹ ہوتے ہیں, یہ سیاسی ٹیکٹ ہوتے ہیں. ایک آدھ ایسا بندہ کھڑا کیا جاتا ہے جو ہمارے گن گائے, یہ بتائے کہ جی ہم تو بہت مہربان, ہم تو چاہتے ہیں لوگ ترقی کریں. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے, عافیہ صدیقی کی دفعہ کسی کو خیال کیوں نہیں آیا, وہ بھی تو ایک عورت تھی نا, اس پر کتنا ظلم ہوا. تو یہ حکومتوں کے سیاسی ٹیکٹ ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ بھی سیاسی ٹیکٹ تھا جو اس سے سوچا, اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا نا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت تو ہونی تھی. اور اللہ کہتے ہیں موسیٰ ہم نے تیرے چہرے پہ محبت ڈال دی, کہ حضرت آسیہ دیکھتے ہی اس محبت میں گرفتار ہوئی. اور فرعون نے بھی جب دیکھا تو تمام تر شکاوت قلبی کے باوجود, سخت دلی کے باوجود, وہ حضرت موسیٰ کے قتل کا حکم نہیں دے سکا. تو حضرت موسیٰ ماشاءاللہ زندہ رہے. اور پھر اس کے بعد ان کے بھائی ہارون پیدا ہوئے ہیں. تو اس سال ان کے قبیلے کی باری نہیں تھی, وہ نارمل اپنے گھر میں پلے. موسیٰ فرعون کے محل میں. اس میں اللہ کی کئی مصلحتیں ہوں گی. ایک بڑی مصلحت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے, تو پھر وہاں انہوں نے وہی تعلیم پائی, سکولنگ وغیرہ ان کی ویسی ہی ہوئی جیسی کہ شہزادوں کی ہوتی ہے, کیونکہ اڈاپٹ کر لیا تھا نا فرعون نے. تو پھر انہوں نے ان کی سیاست سیکھی. دیکھیں نا, ہم لوگوں کو چیزیں سمجھ نہیں آتی بہت دفعہ. آپ یہ دیکھیں کہ جب انگریز برصغیر آئے ہیں, مسلمانوں کی گورنمنٹ تھی, مگر مسلمان سیاست دانوں کی سیاست کا مقابلہ نہیں کر پائے, حکومت چھن گئی. اچھا, پھر بعد میں انگریزوں کی گورنمنٹ میں مسلمان بچے پڑھنے یورپ گئے, یو کے گئے, وہاں پڑھا, ان کی تعلیم لی, ان کی سیاست سیکھی, پھر انہی بچوں نے اٹھ کر پاکستان آزاد کروا لیا, ہے نا. کیسے؟ انہی کے طریقے انہی سے سیکھے. بالکل اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو ان کو فیس کرنا تھا, اور ظاہری بات ہے جب انہوں نے غلام بنا رکھا تھا تو ان کے لیے ایجوکیشن تو اس لیول کی وہ دیتے ہی نہیں تھے نا, اور تھی ہی نہیں بلکہ بیسیکلی ایجوکیشن, وہ صرف مختلف خدمتیں سر انجام دیتے تھے. تعمیرات کرنا اور محنت مزدوری والے کام. تعلیم بس یہی تھی کہ تھوڑی بہت توریت پڑھ لی, اور توریت کیسی پڑھتے تھے جیسا ہم قرآن پڑھتے ہیں. سوری, میں نے غلط بول دیا. کیا غلط بولا؟ چلے میری غلطی پکڑے, میں نے روا جوش خطابت میں غلط جملہ بولا ہے. کیا غلط بولا ہے؟ پکڑے میری غلطی. نہیں, وہ میں نے بالکل غلط نہیں بولا. جی عائشہ, آپ کوشش کریں. کیا غلطی کی ہے میں نے؟ بہت بڑی غلطی کی ہے, بتائیں. مجھے سوال نہیں سمجھ آیا, جو ابھی آپ نے بتایا اس میں غلطی میں کی نے آپ ابھی بات کی نا, جی. میں نے ابھی کہا کہ وہ توریت پڑھتے تھے اسی طرح جس طرح وہ ظاہری توریت کی تعلیم لیتے تھے, ہم قرآن کی لیتے. میں نے اس میں ایک غلطی کی ہے. کیا غلطی کی؟ جی. وہ پڑھتے تھے, اس کو سمجھتے تھے, عمل کرتے تھے. ہم نہیں, عمل ہی کرتے ہوتے تو غلام کیوں بنتے؟ سمجھتے تھے. جی,
آپ گول گول گھومیں گے, کبھی مرکز پر توجہ نہیں دیں گے. میں تو جوش خطابت جس کو کہتے ہیں نا, روا روی میں, روانی میں بول گئی ہوں. آپ لوگ دماغ استعمال نہیں کریں گے, یہی مسئلہ رہتا ہے. توریت تو موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی نا, ہم تو موسیٰ سے بیفور کی بات کر رہے ہیں. تو توریت تو بھی آئی نہیں تھی, کیا آ گئی تھی؟ تو یہ غلطی کی میں نے, یہ غلطی کی میں نے. روانی میں نے کہا توریت پڑھتے تھے, توریت نہیں پڑھتے تھے. توریت تو موسیٰ علیہ السلام پر آئی ہے, وہ تو صحرائے سینا میں جا کر ملی ہے. مصر میں موسیٰ علیہ السلام سے پہلے توریت نہیں تھی. حضرت یوسف علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام پر آنے والی کتاب کے کچھ صفحات ان کے پاس ہوں گے بس. تو یہ غلطی کی میں نے. توریت موسیٰ علیہ السلام پر آئی ہے, وہ جا کر ملی تھی صحرائے سینا میں, اور یہ سارا پڑھ آئے ہیں تفصیل کے ساتھ. ایک موٹا موٹا لکھ کر لگا لے, عربی محاورہ ہے, النسیان آفت العلم, بھول جانا علم کی مصیبت ہے. جو بھولتے ہیں نا وہ علم کا استحضار نہیں کر سکتے. تو موٹی موٹی چیزیں یاد رکھنے کی عادت ڈالے, انہیں یاد کیا کریں باقاعدہ بیٹھ کر. اور جب ہم تاریخ بنی اسرائیل پڑھ رہے تھے, میں آپ کو کہہ بھی رہی تھی یاد کر لیں, یاد کر لیں, یاد کر لیں, کہانی کی طرح یاد کر لیں, انٹرسٹنگ ہے. تو توریت نہیں پڑھ رہے تھے وہ, ان کے پاس جو اس وقت کتاب تھی, ہم ایگزیکٹلی آج نہیں جانتے کون سی تھی. یا تو ابراہیم علیہ السلام پر آنے والے صحف ہوں گے, یا یوسف علیہ السلام پر آنے والے کوئی صحف ہوں گے. تو یہ پڑھتے ہماری طرح تھے, بس ثواب کے لیے رٹا مار لیا, نہ غور کرتے تھے نہ عمل کرتے تھے. تو تعلیم ان میں نہیں تھی. تو ان لوگوں کو فیس کرنے کے لیے ان کے لیول کی علم کی, انٹیلیجنس کی ضرورت تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پھر محل میں ہوئی, اور انہوں نے شہزادوں کے ساتھ علم حاصل کیا, اور پھر اعتماد بھی آ جاتا ہے نا اس لیول کا. دیکھیں جو بھی ہے, بادشاہت کا ایک روب ہوتا ہے. آپ اپنے سے کسی بہت امیر گھر میں چلے جائیں تو ایک فکر ہوتی ہے, نیچرل ہوتی ہے. اگر کوئی بہت امیر ہو, یعنی کوئی کھرب پتی ارب پتی ہو, اور آپ کو جانا پڑے, تو آپ کو تھوڑی سی دل کے اندر ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے. آپ وہاں کوئی چیز چھیڑتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. ہوتا ہے ایسا, ہوتا ہے, نیچرل ہے بھائی, یہ نیچرل ہے. آپ ان کے واش روم وغیرہ میں جائیں تو آپ کو چیزوں کی سمجھ نہیں آتی, اور آپ گھبرا کر یوز کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کوئی چیز غلط ہو جائے, بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے. ہوتا ہے نا ایسا, نارمل باتیں ہیں. اگر آپ کے کوئی ملازم ہو اور وہ آپ کے گھر آئے اور آپ کے گھر کی چیزیں, تو وہ بھی ڈرتے ہیں نا. تو آپ, یہ ہم عام لوگ ہیں سارے. تو اگر آپ کو لے جایا جائے جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس, تو وہ تو پھر اور ہی چیز ہوگی, ہے نا. وہاں تو ہمیں عجوبہ لگے گا سب کچھ. تو آپ خود سوچیں کہ ایک غلام قوم کا فرد جب فرعون کے محل میں آئے گا تو اس کے اوپر کیا کیفیت آئے گی. قدرتی امر ہے. لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا ہی محل میں, وہ اسی محل کے در و دیوار میں پلے بڑے, وہیں کھیل کر جوان ہوئے. تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ متاثر ہوتے, کوئی ریزن نہیں تھی. تو وہ برابری پر کھڑے ہو کر بات کر سکتے تھے. تو یہ ریزن تھی ایک. باقی اور بہت ساری وجوہات ہوں گی, اللہ کی مصلحتیں اللہ جانتے. تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ علم, وہ مقام, وہ مرتبہ سب کچھ ملا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے تربیت وغیرہ کے بعد موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے. کیوں گئے مدین, کون بتائے گا؟ جی شیزا, آپ بھی کوئی حصہ ڈالیں. مصر سے مدین کیوں گئے تھے, کیا وجہ بنی تھی؟ جی آپ بتائیں فوزیہ. حضرت موسیٰ کے ہاتھوں ایک بندہ مر گیا تھا جو قبطی قوم سے تھا, جس کی وجہ سے ان کے قتل کا فیصلہ ہوا, اور ان کو کسی نے بتا دیا, اور وہ مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے. پھر مدین سے وہ تقریباً 10 سال بعد واپس آئے, اور راستے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت عطا فرمایا اور مصر تبلیغ کے لیے بھیجا. پھر اگلے کئی سال موسیٰ علیہ السلام مصر میں ہی رہے ہیں. ایگزیکٹلی تو ہم نہیں جانتے, مگر وہ طویل زمانہ تھا. پھر جب اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب مہلت ختم ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی اپنی پوری قوم کے ساتھ, اور بحر احمر, ریڈ سی کراس کر کے صحرائے سینا آئے.
دریائے نیل نہیں کراس کیا، بحر احمر ریڈ سی کراس کیا اور صحرائے سینا آئے. پھر صحرائے سینا کے واقعات شروع ہوتے ہیں. صحرائے سینا میں پھر کتنے سال رہے ہیں؟ صحرائے سینا میں کتنے سال رہے ہیں؟ اچھا جی، کتنا عرصہ صحرائے سینا میں رہے ہیں؟ جی عفت آپ بتائیں. میم 40 سال. جی مور دین 40 ایئرس. 40 سال تو پھر بعد میں آرڈر ہوا نا، تو کچھ عرصہ تو پہلے بھی رہے ہیں. تو 40 سال تو مستقل رہے ہیں. 40 سال کے بعد پھر انہوں نے فلسطین پر حملہ کیا، پھر واپس آئے، پھر واپس ہٹنا پڑا طاعون کی وجہ سے. پھر موسیٰ علیہ السلام تو وفات پا گئے، ہارون علیہ السلام بھی وفات پا گئے، یہ پھر بھی صحرائے سینا میں رہے. پھر حضرت داؤد کے زمانے میں انہوں نے دوبارہ فتوحات کیے ہیں، جالوت اور طالوت جو قصہ آپ نے پڑھا. تو آپ نے بالکل تیاری نہیں کی، اور یہ انتہائی نالائق ہونے کی علامت ہے. آپ کو جب ایک ہفتہ مل گیا تھا، پورا ایک ہفتہ مل گیا تھا، 3 دن آپ کو ایکسٹرا مل گئے تھے، بلکہ 3 دن کیوں، پیر کو میں نے کہا تھا کل اس موضوع پر بات کریں گے، تو پھر منگل سے اللہ کا حکم کلاس ہی نہیں ہوئی، تو پورے 6 دن تھے اور آپ لوگوں نے تیاری نہیں کی. اس کا مطلب ہے 6 دن آپ نے قرآن پاک نہیں کھولا سبق کے لیے. تو دیکھ لیں قرآن سے محبت اپنی. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں قرآن بڑا غیرت مند ہے، جہاں قرآن کی قدر نہیں کی جاتی قرآن وہاں نہیں جاتا. تو اگر آپ قرآن پر مشقت نہیں کریں گے، اگر آپ قرآن سے محبت نہیں کریں گے، اگر آپ اس سے اپنی ہینڈ بک نہیں بنائیں گے، قرآن نہیں آئے گا آپ کو. قرآن کو اپنے ساتھ رکھیں، قرآن کو بار بار پڑھیں، اس کے واقعات پر بار بار غور کریں. آپ کے بیگ میں ہونا چاہیے قرآن مجید، آپ کی سائڈ ٹیبل پر ہونا چاہیے، آپ کے کچن میں ہونا چاہیے. لگے تیل کے دبے، کوئی فرق نہیں پڑتا. نیا قرآن پڑھے رہنے سے بہتر ہے قرآن کے آپ کے صفحے جو ہیں وہ داغدار ہو جائے، ڈزنٹ میٹر. اسے پڑھے، اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں. ناول پڑھے ہیں زندگی میں کبھی؟ ہر کسی کا ٹائم ہوتا ہے. میں نے بھی بہت پڑھے ہیں. جب میں ایف اے کر رہی تھی، میں میٹرک ایف اے میں نے بہت بکس پڑھی ہیں، کیونکہ میں بک ریڈر ہوں. میں ٹی وی واچر کبھی بھی نہیں رہی، ڈرامے فلمیں مجھے کبھی بھی شوق نہیں رہا. تو ظاہری بات ہے کہ جو ایج ہوتی ہے آپ کی بچپنے کی، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کی، اس میں شوق ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کا. میں نے اردو ادب سارا ہی پڑھا ہے، شاید ہی کوئی کتاب کا آپ نام لے تو میں نے نہ پڑھی ہو. میں نے ساری ہی پڑھی ہیں. تو کیسے پڑھتے تھے؟ آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو پڑھا ہوگا، کچھ نہیں تو وہ ادابرس ٹائپ کے میگزین ہی پڑھے ہوں گے. تو کیسے پڑھتے تھے؟ کچن میں ہانڈی پکا رہے ہیں اور ساتھ ہاتھ میں بک پکڑی ہوئی ہے، ہوتا تھا نا ایسے. رات کو سارے سو رہے ہیں اور ہم جو ہے چھوٹی سی لائٹ جلا کے تو اس پہ پڑھ رہے ہیں. امی سے ڈانٹ بھی پڑی، اچھا امی ابھی سو رہے ہیں. ایسے پڑھتے تھے. کیوں؟ کیا تھا؟ بس مزہ تھا. تو وہی اشتیاق ہونا چاہیے، وہی اشتیاق. آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ کو پتا ہے 2 گھنٹے گاڑی جو ہے آپ نے ٹریول کرنا ہے یا گھنٹہ ٹریول کرنا ہے، تو ایسے بے وقوفوں کی طرح ہم کیوں ٹریول کریں؟ اس وقت نکال کر دیکھیں اپنے موضوعات کو. کچن میں کام کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے ہانڈی میں چمچ ہی چلانا ہے، اب میں خالی کھڑی ہوں، ساتھ ساتھ پڑھیں، دیکھیں. جب تک آپ قرآن کے ساتھ تعلق اور واسطہ پیدا نہیں کرتے، قرآن اپنے تہے نہیں کھولتا. جتنا آپ قرآن کو ٹائم دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، اتنا قرآن آپ کے ساتھ کھلتا چلا جاتا. تو یہ ایسے نہیں ہوگا نا کہ 6 دن کلاس نہیں ہوئی، 6 دن آپ نے سبق نہیں پڑھا اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ قرآن کے اسکالرز بنیں گے. سوری، مشکل ہے.
قرآن صرف اپنا آپ ان پر واضح کرتا ہے جو قرآن کو ریگولر ٹائم دیتے ہیں، کلاس ہو نہ ہو. اب بیچ میں رمضان آئے گا، عید کی چھٹیاں آئیں گی، تو آپ لوگ سبق نہیں پڑھیں گے اپنا؟ اس طرح تو نہیں ہو سکتا. کوئی ایسا دوست بنا ہے آپ کا کبھی؟ کوئی ایسی دوستی کامیاب ہوئی ہے کہ آپ 6 دن اور 2 مہینے دوست سے رابطہ ہی نہ کریں، اور 6 مہینے بعد آپ کو ایک دم یاد آئے، او جی ہیلو، تو پہلا جملہ کیا کہے گا؟ میری یاد آ گئی تمہیں اب اتنے مہینوں کے بعد؟ تو قرآن سے کیسے دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ تو قرآن کو اپنی ہینڈ بک بنائیں، قرآن کو اپنی بیڈ بک بنائیں، اور یہ اپنی انرجی بالکل ویسٹ مت کریں آپ فوزیہ. بہت بہت بچگانہ حرکت ہے یہ. پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے آپ فوکسڈ نہیں ہیں. یہ بہت سارے لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے، بیٹھے ہوئے کاپیوں کو ڈیزائن کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے موبائل کو کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے تو ہاتھ ایسے ایسے کر رہے ہیں، پیر ایسے ایسے کر رہے ہیں. اس سے صرف ایک چیز ظاہر ہوتی ہے، that you people are not focused. صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کیسے بیٹھتے تھے کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اڑ جائیں گے. یہ جو آپ ہلتی بھی رہتی ہے نا، اس پہ بھی قابو کریں. یہ اضطراری حرکتیں ہیں. جینوینلی کہ آپ لوگوں کی ساری انرجی کو بھی ضائع کرتے ہیں، آپ کی پوٹینشیل کا بہت بڑا حصہ ان میں ضائع ہوتا ہے، اور آپ کبھی 100% متوجہ نہیں ہو سکتے. اس لیے نماز میں کیوں پابندی ہے کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو خارش بھی نہیں کرنی، کپڑا بھی ٹھیک نہیں کرنا؟ کیوں پابندی ہے؟ فوکسڈ ہونے کے لیے. تو جب آپ پڑھنے بیٹھے فوکسڈ ہو کر بیٹھے، بالکل سنجیدہ. تو سنجیدہ افراد پھر ایسی حرکتیں نہیں کرتے. ٹھیک ہے؟ تو قرآن کے ساتھ رشتہ بنانا ہے تو قرآن کو قدر دینا ہوگی، اہمیت دینا ہوگی. اور اہمیت کس چیز کا نام ہے؟ اہمیت نام ہے وہ آپ کی روزمرہ لائف میں شامل ہو. تو قرآن کو اپنی بیڈ بک بنائیں، قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں، اپنی ڈیلی روٹین میں قرآن شامل کریں، چاہے کلاس ہو چاہے چھٹی ہو. اب کل جب آپ لوگوں نے آنا ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ہجرت تک کی تاریخ آپ لوگوں کو ایک ایک ڈیٹیل جو ہے وہ یاد ہونی چاہیے، سب کو. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ چھٹی کر لیں یاد کیے بغیر. میں پرسوں وہی سوال پوچھوں گی کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے. اگر آپ بنی اسرائیل کی تاریخ کو نہیں سمجھیں گے اور اس کو ذہن میں کلیئر نہیں کریں گے تو آپ کو عربوں کی تاریخ بھی سمجھ نہیں آئے گی. اور اگر آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھ نہیں آئے گا تو آج فور گراؤنڈ پر جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہود کیوں ہیں اور کیا ہے یہ بھی آپ نہیں سمجھ پائیں گے. فیوچر کو سمجھنے کے لیے پاسٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جو قومیں اپنی تاریخ یاد نہیں رکھ سکتی وہ قومیں اپنے حالات بھی کبھی بدل نہیں سکتی، وہ نئی تاریخ بھی اپنی نہیں لکھ سکتی. نئی تاریخ رقم کرنی ہے تو اپنی تاریخ کو جاننا اور سمجھنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور میں کوئی بہت لمبی چوڑی آپ سے تاریخ نہیں مانگ رہی جو ہے 1500 سال کی، صرف مختصر چند باتیں ہیں، یہ آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. مصر آنے سے لے کر ہجرت تک کی بات جو ہے، ہجرت سے لے کر آگے تک کی بات جو ہے، عہد نبوی تک کی بات جو ہے وہ ہم پرسوں کریں گے. کل آپ کا میں نے آدھا کر دیا ہے کام، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر مصر سے ہجرت کرنے تک کے واقعات تفصیل کے ساتھ. آپ سب کو یہ قرآن میں تو ملیں گے ہی ملیں گے، آپ کے پاس جو بھی تفسیر ہے آپ کو اس کے اندر ڈیٹیل مل جائے گی. آپ کے پاس لیکچر بھی سارے یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ جو لیکچر چاہیں اسے کھول کر سن سکتی ہیں متعلقہ آیات میں. تیاری کر کے آئیے گا. اور چھٹی کوئی نہیں کرے گا، جو چھٹی کرے گا اسے فائن بھی ہوگا اور سب ٹیسٹ تو ہوگا ہی ہوگا. تو کل پھر اسی پر بات ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اور آئندہ یہ والی نیگلیجنس نہیں کرنی کہ چھٹیاں ہوں اور آپ کو سبق نہ کھولیں اپنا، یہ نہیں کرنا. اگر آپ کے گھر آپ نے کہیں جانا ہو، دعوت ہو اور وہ کینسل ہو جائے تو کیا آپ کھانا نہیں کھاتے؟ کھاتے ہیں نا. تو اگر کلاس نہیں ہوئی تو آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، روح کو بھوکا رکھیں گے؟ ایسا نہیں کرنا.
یہ آپ کی زندگی کی آخری غلطی ہونی چاہیے اس معنی میں. اور موٹا موٹا لکھیں، یاد کریں، 3 لفظ ہیں: النسیان آفت العلم. النسیان آفت العلم. نسیان، بھول جانا، علم کی مصیبت ہے. تو جو بھولتے رہتے ہیں نا پھر وہ نئی چیزیں نہیں سیکھ پاتے. اور بھول سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ریویژن. جتنی میکسیمم آپ ریویژن کریں گے اتنا آپ کا علم پکا ہو جائے. پکڑ لیں ایک ایک بڈی اپنا. ایک اسٹوڈنٹ، میں نے شروع میں کہا تھا نا اپنا بڈی بنانا ہے. ایک اسٹوڈنٹ، آپ تو شیزا کو سکھائیں، آپ کے پاس تو بنا بنایا ساتھی. تو ہر کوئی دیکھے، کسی نہ کسی کو پکڑ لیں. جس کے پاس کوئی فزیکل موجود نہیں ہے وہ کسی کو فون، اتنے لمبے لمبے تو ہم فون کرتے ہیں، پیکج کیے ہوتے ہیں، تو کسی بہن بہن کو سکھانا شروع کر دیں. یہ بھی پاسبل نہیں ہے اکیلے بیٹھ کر اپنے آپ کو سکھائیں. میں نے جب قرآن سیکھا تو میں اس وقت چھوٹی تھی، یعنی کہ میں سب سے چھوٹی ہوں گھر میں، تو میرے ہتھے کوئی نہیں چڑھتا تھا. اور اس وقت تو موبائل بھی نہیں تھے. تو میں تو پھر اکیلی بیٹھ جاتی تھی کمرے میں، اور میں ازیوم کر لیتی تھی کہ میرے سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھے اور میں پڑھاتی تھی. اور سارے بہن بھائی چھیڑتے تھے مجھے، چلی گھر میں چھیڑتے تھے مجھے کہ یہ اکیلی باتیں کرتی رہتی ہے، یہ پاگل ہے. کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ وہ ازیوم کیے ہوئے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے پڑھاتے جو ہے میری اوریشن بھی بیٹر ہوتی چلی گئی. خیر یہ تو مجھے نہیں پتا تھا، میں تو صرف علم کے استحضار کے لیے کہ میں نے بیٹھ کر سبق یاد کیا، اب میں اس کو کیسے پکا کروں، تو اس کا میں نے یہ اپنا طریقہ بنایا تھا. تو آپ کو کوئی نہیں ملتا تو اپنا کمرہ بند کر کے اکیلے اپنے آپ کو سناؤ، پھر دیکھیں ایسا پکا ہوگا کبھی نہیں بھولے گا. تو ریویژن از دا اونلی وے ٹو کلیئر یور کانسیپٹس. کسی رٹے سے نہیں ہوگا، کسی چیز سے نہیں ہوگا. تو اگر کوئی بڑی ملتا ہے بہت اچھی بات ہے، کوئی ساتھی ملتا ہے اس کو سکھانا شروع کر دے. اگر نہیں ملتا تو اکیلے بیٹھ کے کر لو، کیا فرق پڑتا. ٹھیک ہے، تو آپ کو کوئی نہیں ملتا نا، اپنے اکیلے بیٹھ کر اپنے آپ کو سکھاؤ. اپنے بیٹے کو ہی سناتی رہا کرو. ہاں ہاں، ضائع نہیں جاتا بچوں کو سنایا ہوا. باقی محنت کریں. علم محنت کے بغیر نہیں آتا، کبھی نہیں آتا علم محنت کے بغیر. اور قرآن کا علم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے بھی آپ کو کال سنا ہے نا علامہ ابن تیمیہ کا، بڑا محبوب کال ہے میرا. وہ کہتے ہیں قرآن بڑا غیرت مند ہے، جہاں اس کی قدر نہیں ہوتی وہ وہاں نہیں جاتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی مثال اونٹ کی طرح ہے، باندھو گے نہیں تو بھاگ جائے گا. تو صرف الفاظ کی بات نہیں ہے، ٹیکسٹ کی بات نہیں ہے، معنی بھی بھول جائیں گے آپ اگر آپ یاد نہیں رکھیں گے. تو قرآن بہت بے نیاز ہے جی، اللہ کا کلام ہے. آپ اس سے ذرا منہ پھیرے وہ بھاگ جاتا ہے. ہوا ہے کبھی آپ کے ساتھ؟ میں نے اپنی زندگی میں سورہ یاسین 4 مرتبہ یاد کی ہے. پہلی مرتبہ یاد کی، پھر اس کے یعنی کہ ویسے ہی روٹین میں اتنا پڑھتے تھے بڑی جلدی یاد ہوگی، 2 دنوں میں یاد ہوگی. پھر اس کے بعد امتحان وغیرہ آ گئے تو ریوائز نہیں کی. امتحانوں کے بعد وہ مبینوں پہ شبہ پڑھنے لگ گیا، پھر پکی کی. اچھا پھر پڑھتی نہیں پڑھتی، پھر ایگزام آ گئے سیکنڈ ایئر کے. اور کچھ میں بیمار بھی تھی، کچھ میرا سبجیکٹ اکنامکس تھا اور مجھے بہت میتھس بہت مشکل لگتا تھا. تو میں اس کی تیاری میں ایسی ڈوبی کہ پڑھنا یعنی کہ روٹین میں چھوڑ دیا. تو امتحانوں کے بعد پھر مجھے پتا چلا کہ یاسین پھر میں بھول رہی ہوں، پھر پکی کی. پھر گریجویشن کے ایگزام ہوئے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ 2 سال روٹین میں پڑھتی رہی، کیونکہ گریجویشن کے تو فائنل اکٹھے ہی ہوتے تھے نا جو اس وقت ہمارے ٹائم میں. تو گریجویشن کے ایگزام ہوئے اور پھر میں نے بیچ میں چھوڑ دیا تقریباً 2 مہینے. اور پھر گریجویشن کے ایگزام کے بعد مجھے پتا چلا کہ مجھے شبہ پڑنے لگی اور پھر میں نے اس کو یاد کیا. تو یہ کوئی بھی سٹیج ایسا نہیں آتا، بڑے سے بڑے قاری بے نیاز نہیں ہو سکتے ریویژن سے، کبھی نہیں ہو سکتے. ہاں ٹھیک ہے کہ اگر 1 2 4 دن وہ نہیں پڑھیں گے تو نہیں بھولیں گے، لیکن فار دا لانگ رن وہ چھوڑ دیں تو وہ بھی بھول جائیں گے. تو ریویژن کیا کریں. قرآن کو اپنی بیڈ بک بنائیں، قرآن کو اپنی ہینڈ بک بنائیں، قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں،
قرآن کو اپنا دوست بنائیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اللہ آپ کے لیے آسانی کر دے اور آپ کو اس کی عادت ڈال دے. آئندہ یہ نیگلیجنس نہیں کرنا انشاءاللہ. چلیے کل جو ہے تیاری کر کے آئیے گا. کہاں سے کہاں تک فوزیہ؟ جی حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ ہجرت تک. تو اس کی ہر ڈیٹیل آپ کو آنی چاہیے. آپ بھی نا گھر میں بھی ویسے آپ کے ہے، چاہے تو مجھ سے لے جائیے گا، تفسیر کی بک لے جائیے گا، اس میں دیکھ لیجئے گا، آپ کو آرام سے مل جائے گا. بنی اسرائیل کی تاریخ بہت سہولت سے مل جائے گی. بہت فیمس ٹاپک ہے، کوئی اس میں بڑا وہ نہیں ہے مسئلہ. تو آج کی بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. رمضان قریب ہے، بہت قریب ہے. بس اپنی اپنی تیاریاں کریں، دوڑ لگائیں، وساریو، دوڑ لگائیں. کس کی طرف؟ الالخیرات، نیکیوں کی طرف، تاکہ ہم رمضان سے نفع دے سکیں. ابھی سے صدقہ دینا شروع کریں، ابھی سے، کہ اللہ جی ہم رمضان سے نفع لے سکیں. ہر اعتبار سے جسمانی طور پر صحت مند رہیں، تبھی روزے رکھ سکیں گے نا. میں الحمدللہ میری بڑی اچھی روٹین سیٹ ہوئی تھی روزوں کی، اور میں نے کچھ ارادہ باندھا تھا کہ میں رجب میں اتنے رکھوں گے. تو میں اب بیمار ہوئی ہوں، پچھلا پورا مہینہ میں ایک روزہ نہیں رکھ سکی، ویکنس اتنی ہو گئی تھی. تو صحت ہوگی تو روزے رکھ سکیں گے. پھر اس کے بعد اللہ ہمیں جذبہ بھی دے، ہے نا. لوگ روزہ رکھ کر پھر وہ گانے سننے بیٹھ جاتے ہیں، یا کچھ نہیں تو سوئے رہتے ہیں، تو پھر ضائع تو ہو گیا نا رمضان. پھر ایک اور مسئلہ ہوتا ہے ہیوی افطاری کر لیتے ہیں، پھر ہلا نہیں جاتا کہ آج افطاری، آج کل تو میں تراویح پڑھاؤں گا. تو ایسے کرتے کرتے رمضان ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ ہر اعتبار سے ہمیں سست نہ ہونے دیں، چست اور چاقو چوبند رکھیں. تو اس کے لیے دو کام کریں. ایک تو بھی انشاءاللہ شعبان شروع ہوگا تو شعبان میں میکسیمم روزے رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ ابھی سے دیں، جتنا بھی دیں. ضروری نہیں کہ ہزاروں روپے کا صدقہ دیں، روٹی پکا کر کسی کو کھلا دیں کہ اللہ میرا رمضان بہت بہترین گزرے. تو دورہ قرآن کے لیے تیار ہو جائیں. آپ سب کی جو کلاسز ہیں وہ انشاءاللہ بند ہو جائیں گی رمضان سے. دورہ قرآن شروع جب ہوں گے، ابھی میں نے فائنل نہیں کیا، ابھی میں نے کیلنڈر سامنے رکھ کر دیکھنا ہے. پیراگون کا تو 14 سے شروع ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ادھر کا میں 10 سے شروع کروں. تو جس دن سے دورہ قرآن شروع ہوں گے آپ لوگوں کی یہ ریگولر کلاسز ختم ہو جائیں گی. دورہ قرآن اٹینڈ کرنا آپ لوگوں کے لیے کمپلسری ہے، اور لائیو کرنا ہے. آپ نے فزیکل نہیں کر سکتے تو لائیو کرنا ہے. آپ کے پاس 2 ٹائمنگ ہوں گی لائیو کے لیے، ایک فجر کے بعد کی 5:30 سے 7:30، اور دوسری 10 سے 12. ان میں سے جو ٹائم جس کو سوٹ کرے. پراپر اٹینڈنس ہوگی آپ کی، اور آپ کو نمبر ملیں گے آپ کے دورہ قرآن کے اٹینڈ کرنے کے. یہ آپ لوگوں کا ایک اسائنمنٹ ہے، آپ نے پورا قرآن گو تھرو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ بھی سیکھنا ہے دورہ قرآن کیسے ہوتا ہے. انشاءاللہ جب آپ کا قرآن مجید مکمل ہوگا، یہ جو بھی ہم کلاس میں پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ بھی دورہ قرآن کرائیں گے. جہاں بیٹھے ہیں وہاں پر کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اپنی فیملی میں کرنا ہے. ہاں، چھوڑ دینا کوئی حل نہیں ہے. ہمیں بدلنا ہے لوگوں کو، اور تبدیلی کی ایک ہی کنجی ہے یہ کتاب. یہ کتاب انقلاب ہے. تبدیلی قرآن لائے گا، اور کچھ چیز تبدیلی نہیں لائے گی، ٹھیک ہے. تو آپ نے جب دورہ قرآن ہونا ہے اس کو توجہ سے سننا ہے، اپنے موٹے موٹے نوٹس بنانے ہیں. آپ نے یہ آرٹ سیکھنا ہے کہ آپ نے کیسے مختصر طریقے سے قرآن پڑھانا ہے، کیونکہ اللہ نے چاہا تو اس دفعہ کو نکال کر اگلے 2 سال، ان کے 3 سال بعد جو رمضان آئے گا اس میں آپ بھی دورہ قرآن کرائیں گے. تو کیسے کرائیں گے؟ سیکھ کر کرائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے سیکھنا ہے. اللہ کریم ہم سب کے لیے آسان کرے، آمین ثم آمین. تو اپنی تیاریاں ابھی سے کر لیں، اپنی کمر ہمت ابھی سے باندھ لیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ کریم آسان کرے، اور اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے، اور قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. آمین ثم آمین.
سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام، جزاک اللہ خیر. عائشہ جزاک آپ نے اللہ. نا گروپ میں ڈال دینا ہے کل کے کوئز کا ٹاپک، اور یہ بھی تاکید کرنی ہے کہ چھٹیاں مت کریں. جی انشاءاللہ.